الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى لا سيما على صاحبه الذي هو أهل الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله صدر محفل ذی قدر و احتشام سید والا شان حضرت علامہ مولانا حکیم محمد مدثر شاہ صاحب مدظلہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مبارک جلسے دے اندر غلام یاسین صاحب اور نعت شریف نے اگرچہ ذوق طبع پورا کر دیتا ہے
مگر ضرورت تباہ دلائل دی طلبگار ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز ناچیز پوری کر دے. سیدنا صدیق اکبر پاک دے مبارک شان دے کافی پہلو نواحی اور جہتاں نے. انہاں وچوں میں ایک متعین کر لینا کہ رسول اور رسالت دے پہلے نگہبان صدیق اکبر رسول اور رسالت دے. رسالت تو مراد شریعت. رسالت صفت رسول دے معنی چ بھی آندا ہے, شریعت دے معنی چ بھی آندا ہے. تو رسول اور رسول دی شریعت دے پہلے محافظ نگہبان کون نے؟ بعد وچ بتھیرے پیدا ہوندے رہن گے. جس لے ہزاراں لکھاں رل گئے تو پھر تے سوکھ آسان ہے. تنہا ادھر رسول اور رسالت ہو گئے اور پھر میدان حفاظت صدیق اکبر فرمایا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہ مان لیا جائے کہ بیویوں میں سے صدیق اکبر سے بھی وہ پہلے ایماندار ہوئی, پہلا مومن ہوئی ہیں. صدیق اکبر بعد ایمان لے آندا ہے, مولا علی بچپنے پہلا ایمان لے آندا ہے. لیکن گل یہ بھراؤ اس تو انکار نہیں ہو سکتا. بی بی پاک گھر واسطے, مولا علی بچے نے وہ بھی گھر واسطے نے. گل تے میدان دی ہوندی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی پاک بھی نبی پاک نال گھر دے اندر تے مدد کر سکتی ہیں. شاہ علی مشکل کشا بچپنے چ سونے نبی نال نماز پڑھ سکتے نے, لیکن میدان دے اندر کھلو کے تے رسول تے پہرا دینا اور رسول دی رسالت دے پہرا دینا صدیق اکبر تو سوا دوجا نام پیش کرو. اللہ اکبر, بے شک, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو حقائق چھپائے تو نہیں جا سکتے نا جی, تو نہ کاغذی حقائق حقائق بنتے ہیں. واہ, بے شک, بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات اپنا حرم گھر بیبیاں پاکاں اپنی عزت اور امانتاں لوکاں دی اے مولا علی دے سپرد کیتیاں. گلاں تے دو چیزاں سمجھانیاں. سونے نے او امانتاں
جیڑیاں لوکاں دیاں رسول اللہ کول سن او پاک علی دے سپرد فرمائیاں بھی پیچھا دے دیں جنہ جنہ دیاں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لوکاں دیاں امانتاں مولا علی دے سپرد ہوئیاں اور خود خدا دی امانت ذات رسول ہے او صدیق دے سپرد. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان صدیق اکبر. واہ واہ. جویں دو امانتاں وچ فرق ہے ایویں دو شاناں وچ فرق ہے. وہ امانت لوکاں دی دنیا دی یہ خود ذات رسول ہے. الا تنصروه فقد نصره اللہ. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اور اگر نہیں مدد کرو گے میرے رسول دی اللہ فرماندا ہے تے اس لئے میں مدد نہیں کیتی. جس لئے کافراں کڈیا ہے اس لئے میں مدد نہیں کیتی. کافراں کڈیا ہے میں مدد نہیں کیتی. افسوس ہے جیڑا اللہ دی مدد بن کے رسول دے چھاں بن کے رہیا ہے اونوں کافراں وچ رکھ لینا. کافر کڈن والے سن اے بچاون والا سی. جی سبحان حیاک اللہ، بارک اللہ. جی واہ واہ. سمجھ نہیں آئی. ایڈی زیادتی بھی تو نہیں ہونی چاہیے جی کہ اللہ تے فرماندا ہے کافراں کڈیا ہے میں اگوں نبی نو نگران تے محافظ دتا ہے میں مدد دتی تے مدد کس شکل وچ آئی وہ صدیق اکبر دی شکل ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ دا واضح قرآن ہے موٹے لفظاں وچ. ہو گئے رسول دے محافظ کے نہیں. اور دوسری گل تے غور کرو سبحان اللہ کہ گھر توجہ ذرا گھر عزت بیبیاں پاکاں نبی پاک دیاں بیبیاں پاکاں حضور دی عزت جیڑی اونوں نبی نے سپرد کیتا ہے مولا علی دے. توجہ ہے گھر دی عزت نو رسول اللہ نے سپرد فرمایا ہے علی دے تے رسول دی جان نو اللہ نے سپرد فرمایا ہے صدیق دے. ہن جے مولا علی دے دل وچ نبی دی عزت اور حرم دے خلاف کوئی کڑ ہوندی تے نبی اپنی عزت انہاں دے سپرد نہ کر دے تے جے صدیق دے دل وچ بغض ہوندا نبی دے خلاف تے رب اے انہاں دے سپرد نہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر. سبحان اللہ. معلوم ہویا گل سمجھو پھر سمجھو بڑا بڑا جواب ہے. اگر نبی دی عزت دے خلاف بیبیاں دے خلاف گھر والیاں دے خلاف مولا علی دا ذہن غلط ہوندا تے نبی اپنی عزت سپرد کر دے. کیا نبی نو اپنی عزت دا خیال نہیں؟ تینوں مینوں ہے نبی نو کوئی نہیں.
نبی نو بھروسہ سی، اعتماد سی کہ علی دا میرے گھر میریاں بیبیاں دے محافظ بن کے رہنا ایویں جویں میں محمد بیٹھا ہوں. علی پاک دا دل سونا نبی اپنے گھر والیاں دے بارے انج صاف ویکھدے سن تے اپنی جان سونے نبی نے صدیق دے سپرد کر دتی. اگر صدیق دے دل وچ کوئی کھوٹ ہوندا تے نبی اپنی جان او دے سپرد نہ کردا. مامویا صدیق نبی علی تے بالکل سمجھ ایک جان. مزید اگے جا کے پیش کراں گا انشاءاللہ العزیز. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو رسول دے محافظ، نگہبان، پاسبان، چوکیدار یہ تے ثابت ہیں. عجیب گل ہے، توجہ ذرا، کہ اس گل دے اوتے تمام مذاہب دا اتفاق ہے. اگر کسی نو صدیق اکبر نال کوئی ایسی ویسی گل بات ہے بھی صحیح نا، تو وہ بھی اس بات دے اتفاق کرتے ہیں کہ ہجرت والی رات سونے نبی دے نال صدیق ہی سن، اور جیڑی قرآن گل کی تھی عجیب گل ایک نویں اج پڑھنے چاہیے. سونے نبی حج ادا کراؤن واسطے امیر حج بنایا صدیق اکبر نے. پچھوں سورت براءت اتری، توجہ، جنہوں سورت توبہ کہندے نے. اس سورت دے وچ او آیات مبارکہ نے جڑیاں صدیق پاک دی شان وچ اتریاں نو ہجرت والی رات نو بیان کردیاں، ہجرت والے واقعے اور قصے نو بیان کردیاں جڑی آیاتاں کھڑیاں. لقد نصر الا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. یہ یقول لصاحب چھڑ گیا رہ گیا. اچھا قالا ٹھیک، وہ یقولو بھی قالا کے معنی میں ہے، معنی میں اختلاف نہیں رہا. یقولو جو آیا ہے نا، سنو، یقولو جو آیا ہے وہ حکایت حال ماضویہ کے لیے، توجہ نہیں فرمائی. قصہ ہو چکیا سی، قصہ ہو چکا تھا، تے مضارع دا سیگا کیوں آیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بلاغت والے حکایت حال ماضیہ کی مطلب اللہ تعالی فرماندا ہے میں بیان ہی اس رنگ وچ پیا کرنا جویں ہن میرے سامنے پیا ہوندا. چلو یہ ہوئی حکمت ہونی ہے جڑا میرے منہ چ نکل گیا. میں تھانو اس نقطے تو اللہ تعالی نے لطف اندوز کرنا سی. بہرحال قرآن کی نظم جو ہے وہ یقول لصاحبہ، جب معنی بنے گا جب وہ فرما رہے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی یہ انداز اپنا ہے کہ تساں ساڈے یاراں دے قصے جدو سنو نا تے انج نقش بہا لیا کرو جی میں ہنے ہوندا ہے پیا سامنے.
تو سونا غور ہوئے، سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نو امیر حج بنا کے بھیجا، پچھوں سورت توبہ دیاں مبارک آیاتاں اتریاں جنہاں دے اندر یہ بھی شامل نے۔ نبی پاک نے حضرت مولا علی نو فرمایا، علی حج ابو بکر پڑھاوے گا، سورت برات نو تو جا کے حج دے موقع تے پڑھے گا۔ توجہ نہیں فرمائی، حج انہاں پڑھانے، حج دے دوران سورت سارے لوکاں نو تو سنانی۔ دو حکمتاں لکھیاں مشرکاں دے نال عہد معاہدہ توڑن دا اعلان سی، تے عرب والیاں دا دستور ہے او دے وچ ہمیشہ قریبی رشتہ دار نو رکھیا جاندا ہے، تو مولا علی قریبی رشتہ دار سن تاں رکھیا گیا ہے۔ دوجا راز اے سی، دوسری حکمت اے سی، جگ کٹھا ہونا ہے، حج دا موقع ہونا ہے، وچے او آیاتاں ہون گیاں جڑیاں صدیق دی شان دیاں نے۔ حج دے موقع دے جگ سن لوے او شان صدیق دی ہے، زبان علی دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارے سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقتا یا شاہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بلے 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 بھئی جویں جویں غور کریدا ہے نا تے نہیں سنی مذہب تو سوا کوئی شے لب دی، بلے بلے تا کر کے چون چون کے اللہ تعالی نے انہوں اپنے پیاریاں واسطے رکھے۔ کیسی عجیب گل ہے، تاکہ ثابت ہو وہ علی دا سینہ جویں علی دی زبان، کیونکہ منافقت ہے نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے علی منافق ہوئے اتوں ہور تے وچوں ہور، نا دسنا مقصود سی جویں مولا علی دی زبان پہ ٹھر دیے وہ آیاتاں پڑھ کے جڑیاں شان صدیق کے چاہیے وہ سمجھ لو جگ والے ہو علی منافق نہیں، یہ دا دل بھی اوویں پہ ٹھردا ہے۔ توجہ ہے، ہو سکتا ہے گل میں پہلوں کر بیٹھا ہوں، موقع دا بعد سی، چلو کوئی نہیں، اگر ارادہ ہو جائے گا تو سنت خدا دا ہو جانی، وہ دی بھی تو سنت ہے نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پتہ نہیں کنے واراں فرما چھڑیا۔ اللہ تعالی نے یہ انتخاب اتنا بڑا کم کہ رسول اور رسالت دونوں کی حفاظت پہلے دن حضرت صدیق اکبر تو لئی۔ کیوں؟ صدیق اکبر پاک نو اللہ تعالی نے نبی پاک دے نال دوسرا نمبر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر دا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمی حالات حضرت صدیق نو نبی نال انج رکھیا کہ تیسرا وچ نہیں آ سکتا۔ یہ اشارہ کتھوں لبا ہے؟ پہلے نمبر تے اللہ دے قرآن چوں،
دوسرے نمبر تے مولا علی دے بیان تیسرے نمبر تے حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دے نعت خان تو کیسی عجیب گل اس دا غلام یاسین صاحب اور جڑا آکھے نا استاد نے شعر او میں اس انہاں ساری چیزاں نوں اکٹھیاں کر کے اس شعر وچ لیندا ہے. ارشاد ربانی ثانیتین اذ ہما فی الغار دو کا دوسرا اللہ وحدہ لا شریک نہیں فرما سکتا سی. اذ قال النبی اذ قال الرسول لصاحبی ثانی اثنین دی توالد دی لوڑ ہی کیڑی کیوں فرمایا دو کا دوسرا نبی پاک واسطے ثانی اثنین اور جبکہ حقیقت ہے توجہ ذرا حقیقت ہے سونا نبی دوسرا نہیں دوسرے دے صدیق نے وہ تے پہلا ہے. پریشان تھا کی نقطہ ہے کی گل ہے کی راز ہے صاحب روح المانی نو کھولیا انہاں فرمایا ایتھے ثانی ذکر بھاویں ہویا ہے لیکن ادا معنی مراد نہیں مراد صرف ہے توجہ ذرا اس نے ثابت کرنا ہے صرف اللہ تعالی نے دسنا سی کہ دو نے انہاں دو دے وچ کوئی تیسرا نہ سمجھا جے اے ہمیشہ دو ہی نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سونا نبی تے بعد دوسرا اے ہوئی جے سونے نبی تو بعد دوسرا اے ہوئی جے لہذا ثانی اثنین اور رب وحدہ لا شریک رسول نہیں آکھیا نبی نہیں آکھیا ثانی اثنین کہہ کے اے مہر لا دتی ہے نبی تو بعد دوسرا اینو ہی سمجھیا جے. ہن مولا علی دا بیان سنو روایت صحیح نہ ہوئے سند صحیح نہ ہو میں مجرم. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی یہ کتاب پہلے بار میں سامنے کر رہا دنیا دو جلدیں امام احمد بن حنبل نے لکھی کنے وہ جڑے امام بخاری دے بھی استاد نے 10 لاکھ حدیثاں دے حافظ نے غوث پاک دے امام نے چوتھا امام شریعت دا اپنی سند صحیح دے نال لکھیا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ 263 صفحہ یہ پہلی بار گل سنو گے. حدثنا عبد اللہ قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن ووكيع عن سفيان عن ابي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت عليا نیچے محقق نے لکھا اسنادہ صحیح. توجہ ذرا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبق رسول اللہ وصلى ابو بکر وثلث عمر. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبقت کر گئے نے وہ تو نبیاں تو ہی اگے نے ہر کسی نو پتہ ہے رسولاں تو ہی اگے نے لیکن آپ دے نال آپ دے دین اور خدمت دین اور
رسالت شریعت دی خدمت واسطے امت دی خدمت واسطے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر مقام پاؤن واسطے صلی ابو بکر دوجے نمبر تے وے اور عمر تیسرے نمبر تے وے. یہ مولا علی دے فرمان دا ترجمہ ہے. اگر کوئی بندہ آکھو یار عجیب گل ہے صلی ابو بکر نے دا مطلب تے بنے گا نماز پڑھی ابو بکر نے یا اے بنے گا درود پڑھیا ابو بکر نے. یہ دوجے نمبر دے کتھوں آکھی جانے بیلیا تیرے آواز تیرے کول نہیں پی بنتی. انج لگتا ہے بھی اور سڑکوں پرلے پاسوں پہ آؤندی. صحیح طرح آواز کر یار. ساؤنڈ تیرا چنگا سی پتہ نہیں بن کے گیا. توجہ ہے ادھر دیکھو بھائی لطف دیکھو. پڑھ لینا سوکھا ہوندا سمجھنا اوکھا ہوندا. ابو بکر دوسرے نمبر تے آئے سبقت کر گئے پہلے اگے چلے گئے سرکار دوسرے نمبر تے آ گئے فرمایا ابو بکر تیسرے نمبر تے آیا عمر. ہن صلا دا مانا دوسرے نمبر تے آنا یہ کتھوں پہ ہوندا یہ کیویں مشہور معنی دے صلا نماز پڑھنا تے درود پڑھنا. اصلی معنی دا لغت والےاں لکھیا ہے کہ دوسرے نمبر تے آنا. جس وقت گھوڑے دوڑ دن نا میدان وچ اگلا گھوڑا اگے وے تے پچھلا اپنا منہ او دی پچھواڑی دے نال رکھ کے ٹر رہا ہوئے نا اس لئے کہندے نے سابقہ فارسی وصلا فارس فلاں کہ اگلا آگا جا رہا ہے اور پچھلا گھوڑا ان دی پچھواڑی دے منہ رکھ کے نال نال جا رہا ہے. اصلی معنی ہے میں تو صلی ابو بکرن معنی اے بنے سابقہ نبی پاک اگے چلے. فرمایا صدیق اکبر نبی دے قدماں دے نال رل کے پچھوں آئے نے. وثلث عمر تے پھر تیسرے نمبر تے حضرت عمر پچھوں لگے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے محشی نے لکھا نہایا کے حوالے سے نہایا ابن اثیر جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث کی صلی اے ثنا تا کر کے اگوں آیا ہے ثلثا پچھوں آیا ہے سابقہ اگے آیا ہے ثلثا. یہ ثلثا ادھر سابقہ ہے دوویں دے درمیان وچ صلا دا آنا دسدا ہے پیا اے نہ نماز دے معنی وچ نہ درود دے معنی وچ اے نمبر لین دے معنی وچ جنوں کہندے نے بازی لے جانا. ہن مولا علی دے فرمان دا مطلب اے بنیا سونا نبی دین اور امت واسطے اگے رہے نے. دوسرے نمبر تے دین امت واسطے صدیق اکبر رہا ہے. تیجے نمبر تے عمر. توجہ ہے. ہوں آ گیا حضرت حسان بن ثابت دا شعر. وہ بھی اسی کتاب سند حسن دے نام. کیا آپ فرماندے نے الثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منهم صدق الرسل. حسان بن ثابت فرماندے نے الثانی
التالی، ثانی دوسرا، التالی اگلے گھوڑے تو پیچھے آن والا، پاک نبی سرور سرکار دے پچھوں قدماں تے چلن والا تے شان نمبر لین والا، الثین التالی المحمود و مشہود، جتھے کھلو رہندا ہے اللہ بھی اودیاں تعریفاں کردا، جس میدان کھلوندا ہے ابو بکر اللہ بھی حمد کردا ہے، آندا واہ ایتھے تو ہی ہونا چاہیے سی، المحمود و مشہود دا ایمان، توجہ نہیں فرمائی نے، وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، رسولاں دی تصدیق کرنے چ پہلے نمبر تے، ادھروں ثانی ادھروں ثانی، معلوم ہویا تصدیق رسول چ دوسرا وچ کوئی نہیں، صدیق اکبر تصدیق رسول میں پہلے نمبر پر ہے، وہ اتباع خدمت رسول چ دونوں دوسرے نمبر پر، بلکہ نمبر شان وہی گل سن یسنین دو دنا سرکار نال دوسرے نمبر تے یہ آندا ہے، وچ ہور کوئی نہیں۔ ایتھے گل دو اماماں دی گل کرنا، ایک امام غزالی دی، ایک شیخ اکبر دی۔ امام غزالی فرماندے نے مقام نبوت تے مقام صدیقیت کبریٰ دے درمیان کوئی مقام نہیں، نبوت تو بعد صدیقیت کبریٰ دا مقام ہے۔ شیخ اکبر فرماندے نے نہیں، مقام ہے، انہوں مقام قربت آکھدے نے، لیکن عجیب گل ہے شیخ اکبر فرماندے نے مقام سانو اللہ دے ولیاں نو سانو دسدا ہے، مقام وچ ہور ہے، صدیقیت تے نبوت دے درمیان مقام ایک ہے، اس مقام دا نام مقام قربت ہے، لیکن فرماندے نے مقام ہور ہے، پر نبی پاک تے صدیق دے درمیان جنا ہور کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر برادر اہل سنت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے، فرمایا مقام نبوت تے صدیقیت دے درمیان ہے وے، وہ مقام قربت ہے۔ امام غزالی نے فرمایا مقام کوئی نہیں ہور، انہاں فرمایا مقام ہے، نظر دی گل ہے آپ اپنے دی، انہاں فرمایا مقام ہے، لیکن وچ نبی پاک تے صدیق دے درمیان کوئی بندہ ہور نہیں دسدا سانو، اے دا مطلب ہے صدیقیت بھی اے دے کول ہے تے قربت والا مقام بھی اے دے تاں تے کسے تیسرے نو تھان نہیں پی لب دی۔ کیسی عجیب گل ہے، مقام اتوں ہور کھڑا ہے، جی ادھر ویکھ دین صدیقیت کبریٰ وچ تے ایتھے بھی صدیق اکبر بیٹھا ہے، تے جے مقام قربت دی کرسی تے ویندن تے اوتھے بھی صدیق اکبر ہی بیٹھا ہے، تے جے اس تو اُتے نظر مارو تے پھر نبوت دا سلسلہ جاری ہو جاندا ہے، وچ ہور کوئی نہیں آ سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ آگے سمجھ کے نہیں ہے۔ اچھا، حضرت حسان ادھروں مولا علی دا ہے فرمانا، حضرت حسان دا ہے فرمانا، پتہ لگتا ہے کہ صحابہ وچ ایہو ہی مشہور سی، ایویں معروف سی،
وہ اللہ دے راز بھی جاندے سن، نبی دے راز بھی جاندے سن، شریعت دے راز بھی جاندے سن. وہ سمجھدے سن کہ یار دوسرا یہ ہوئی ہے. اللہ دے راز وہ کیویں سمجھدے سن بھئی جدوں اونے آکھیا ثان یا ثنین وہ سمجھ گیا بھئی ثانی یہ ہوئی. میں اج عجیب دو تفسیراں پڑھیاں تے اون دے وچوں نتیجہ یہ نکلیا کہ بظاہر اللہ نے ثانی کہہ دیا رسول اکرم کو، اور حالانکہ آپ ثانی نہیں، وہ تو پہلے ہیں. تو ابن عاشور سرکار نے لکھا کہ الصاحب ثانی اثنین ہوا ابو بکر صدیق، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرما تو رسول کو دیا ثانی، لیکن وہ بظاہر فرما دیا، حقیقت میں ثانی صدیق اکبر. بھائی فرما کیوں دیا بظاہر؟ پہلو درس آیا کہ ثانی بول کے اتھے ثانی مراد نہیں. انہوں نے دو کلام عرب دے شواہد پیش کیتے ہیں. رابع و اربع جب کہتے ہیں تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو چوتھے مرتبے پر کہا جا رہا ہے. او دا مطلب ہے چار نے دے چوں دے وچوں ایک دی گل ہے. یار کیسی ہے جس لئے وہ آندے نے تاں کر کے آگے منسوب نہیں کر سکتے. رابع اربعتن نہیں کہہ سکتے، رابع اربع ہی کہنا ہے. کیوں آخے؟ اس واسطے کہ ایتھے یہ دسنا مقصود نہیں بھی یہ چوتھے دے نا، او دا مقصد یہ بھی چوں دے وچوں ایک دی گل ہے، چوں دے وچوں ایک دی گل ہے. ہن ثانی اثنین دا معنی یہ ہویا دو دے وچوں ایک دی گل ہے. ہن اصل بیان انج لیکن نال اشارہ لاؤنا ہے، اشارہ اس پاسے لاؤنا ہے کہ حقیقت وچ ثانی صدیق اکبر ہے. سمجھ نہیں آئی یار؟ قرآن مجید دے لطیف نقطے نے مذہب دے اشعار دے اوتے قائم نہیں نا، شیراں دے اوتے مذہب تے قائم ہے، قرآن و حدیث دے اوتے نا. شیر بعد وچ پڑھیا جاوے پھر جنہ مرضی بندہ لطف لوے، لیکن یہ آ بھی اگر طبیعت تحقیق پسند ہوئے، حقیقت پسند ہوئے، دلائل پسند ہوئے، جی میں پہلو آ گیا کہ ذوق تباہ اور ضرورت تباہ. ذوق دے او دے نال پورا ہو جانا پر اندروں بھوک نہیں اترنی، ضرورت پوری تائی ہونی ہے. طبیعت آکھے گی پتہ نہیں شاعر تھی ایویں کہہ گیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. جدو یہ بندہ سن لینا ہے اس لیے پھر برفاں کو جم جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسرا بس کی ثابت ہویا؟ دوسرا یہ ہوئی ہے، قرآن بھی آخیا دوسرا یہ ہوئی ہے، علی مشکل کشا بھی آخیا دوسرا، حسان بن ثابت بھی آخیا دوسرا، تمام صحابہ بھی آخیا دوسرا، سب اہل بیت نے آخیا دوسرا. جدو اہل بیت دا سردار علی آخے تو حسین پیچھے رہ جائے. کیا نہ فرمان اولاد اپنے معلوم ہوا سب اس گل تے متفق ہو گئے. دوسرا یہ ہوئی ہے. اور ادھر ویکھ ہن میں تینوں ہور پیچھے لے چلنا پہلو
کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تخلیق پیدائش وچ یہ ہوئی ترتیب رکھی ہے، مگر میں روح دی پیدائش دی گل نہیں پیا کردا، میں جسم دی پیا کرنا وا۔ اور سجنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک دیاں کتاباں احادیث مبارکہ وچ آوندا ہے، علماء دا اس گل دے اتفاق ہے، بندہ جتھوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او دے جسم دا خمیر بنایا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے، جتھوں دی مٹی ہوندی ہے اوتھے ہی جا دفنیندی۔ ہن ذرا فرما میں دسنا وا پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور دے دو یار کیویں دفنے نے۔ ہن تے باہروں دیواراں دتیاں میں تانوں اندر دا نقشہ پیا وکھانا، اے ویکھ لو یہ 3 قبراں شریف نے، اتلی قبر نبی پاک دی، تھلے والی صدیق اکبر پاک دی، اس تو تھلے عمر پاک دی۔ ہن پتہ لگے گا نمبر کیویں۔ ادھر ویکھ سجنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتے لٹایا گیا ہے، چہرہ شریف قبلہ شریف والے پاسے وے، چہرہ شریف قبلے شریف والے پاسے سامی دے وچ رکھیا گیا، سجے پاسے بھرنے چہرہ شریف قبلے والے پاسے وے، پھر نال قبر صدیق اکبر دی بنائی گئی، برابر نہیں لٹایا گیا، سرکار دے موڈھے مبارک دے تھلے حضرت صدیق دا سر مبارک پیا ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر تے جدو عمر پاک نو دفنایا گیا وے، پھر قربان جاواں صدیق دے بھی برابر نہیں رکھیا گیا، عمر نو رتبے دا ایتھے پھر خیال رکھیا گیا ہے۔ حضرت عمر دا سر مبارک نبی پاک سرکار دے یار صدیق اکبر دے موڈیاں دے درمیان پیا ہوندا ہے۔ اور رکھن والے کون سن؟ مولا علی، سارے صحابہ صاحب اہل بیت انہاں تیناں بزرگاں دیاں قبراں مبارک ایویں بناون والے نے انج بنا کے دسیا وے، او یارو اسی ادب والے ہیں، اساں زندگی وچ بھی ادب کردے ساں، جے قبراں وچ رکھن دی واری آئی ہے اساں اپنا عقیدہ ادب والا ایتھے بھی وکھائی جانے ہیں۔ کتاب دا نام سنو، وفا الوفا۔ وفا الوفا امام نور الدین سمودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 400 سال پہلے کی کتاب، یہ مسجد نبوی کے خطیب کی کتاب ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اس تو بھی بڑی کتاب الوفا محدث ابن جوزی دی، او دے وچ بھی نقشے بنے نے، لیکن ایک نقشہ ایک ہور بھی دتا ہے انہاں الوفا والے، انہاں انج دتا ہے سرکار پاک ایتھے نے، توجہ، حضور دے قدمہ مبارک وچ عمر نے تے کانڈ مبارک دے پچھوں او موڈیاں والی تھاں تے سر مبارک صدیق اکبر دا ہوندا۔ اے ہور ادب آ گیا کی کہ اگلیاں گوارا ہی نہیں کیتا کہ عمر نو پچھوں حضرت ابو بکر دے موڈیاں نال رکھیے نا، اے دوواں دے قدماں وچ جاؤ، بلے بلے بلے، تاکہ کدرے فرق نہ آوے، مت کوئی سمجھے نبی نال دوسرا کوئی ہو رہا نہ، سان یسنین قرآن دی تصدیق ایتھے بھی پئی ہوے۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔
تو سوئے کڈے ادب والے سن صاحب ہے بلے 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 یار ایمان نال دس ہوئے جنہ تو سارا کچھ ٹریا اوتھے سوائے سنیت دے تینوں کچھ دسدا حضرت ابن عباس دی گل تینوں سنان لگا حضور دے چاچے دا پتر ہے اہل بیت وچ تہجد واسطے سونا نبی سرور جاگے نے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں وضو کرایا سرکار جدوں قبلہ رخ کھڑے ہوئے نے میں پچھوں آن کے کھلو گیا وا حضور نے میرا ہاتھ پھڑیا تے سجے پاسے مینوں برابر اپنے کھلار چھڈیا کھلار کے آپ نے نماز شروع فرمائی میں ہٹ کے مڑ پیچھے ٹر گیا نماز تو بعد فرماندے نے میں تینوں کھچ کھچ کے اگے کرنا برابر اپنے تو پیچھے کیوں ہٹنا ہے میں عرض کیتی سونیا تو اللہ دا رسول ہے کون تیرے برابر ہو سکدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب ایک آندے نے حکم بڑا ہے کہ ادب بڑا ہے انہاں اس لیے حکم شریف تو ادب نو اگے چ رکھیا ہے تو جنہاں دا ادب کیتا سی او جو راضی ہے انہاں دتی دعا انہاں کہیا جا اللہ اینو علم بھی دے تے سمجھ بھی دے کہ اس موقع تے سونے دعا دیتی تو پھر تانوں پتہ ہے حبر الامہ انہاں نوں آکھدے نے امت کا عالم حضرت ابن عباس دا لقب ہے توجہ نہیں فرمائی حبر بمن زینت کرو تو زینت الامہ حبر بمن عالم کرو تو عالم الامہ سمجھ نہیں لگی اچھا ایمان نال دس ہیں رکھ دیاں جڑے رتبے دا لحاظ پہ کردے نے مرتبے دا رکھ دیاں قبر وچ رکھ دیاں کیا بات ہے انہاں دی یار ادھر ایک عام تصور اے آوندا ہے خیال کہ انج سیدھے لیٹے نے حضور تے سیدھے ہی لیٹے نے صدیق اکبر نا 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 یہ انج نہیں سرکار نو لٹایا گیا تے رخ شریف قبلے والے پاسے تے ابو بکر نو لٹایا گیا ہے تے رخ سرکار والے تے جے عمر نو لٹایا گیا ہے تے رخ مبارک ابو بکر او انج پیا ابو بکر آندا ہونا واہ صدکے جاواں نصیباں تو ہیں ایتھے بھی زیارت ہی نصیب بھی ہوندی تے عمر پاک ایڈا ہی عاشق ہے ابو بکر دا او کہندا ہے ایسے کتاب جڑی فضائل الصحابہ میرے کول موجود ہے صحیح سند نال روایت موجود ہے حضرت عمر فرماند لودت انی فی الجنت حیث ارا ابا بکر فرمایا اوئے میں تے یہ چاہنا وا کاش اللہ تعالی جنت وچ اے جی تھاں تے رکھے جتھوں ابو بکر دا دیدار ہوندا رہے لودت انی فی الجنت حیث ارا ابا بکر ذوق واسطے پیار کرنا دے نالے توفیق دعا بھی منگنا وا پیا بے ادباں نہ ادب دی ادب دی بے ادبا نہ سار ادب دی گئے ادبوں تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے جڑے مڈ قدیم دے او کھے
کدے نہ ہون رانجھے کدے نہ ہون کانجے ہو جنا ادب نہ سکھیا باہو باہو جنا ادب نہ سکھے یا باہو دوئی جہانی وانجے ہوں گل جڑی کرن لگا تھا یہ ادب دی گل تو ضمن نہ آ گئی موضوع دی تو نہیں دفن اوتھے ہوندا ہے جتھے دا خمیر ہوندا ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خمیر جتھے ہے سی اوتھے سرکار نو دفنایا گیا ہوئے تے دوسرے نمبر دے نال تینو ترتیب وکھا کے دسیا ہے دوجے نمبر دے خمیر حضرت ابو بکر دا اتھوں ہی جڑیا ہوئے معلوم ہویا خمیر والی تھاں پہ دس دیئے اے دوسرے مرتبے دے وے وچ دوسرا کوئی نہیں جے عمر جیسا بھی زور لاوے تے اونوں بھی پیچھے لتاں وچ آونا پیندا سبحان اللہ وہ چشتی آئے کی گل کر دیتی ہے حضرت عمر فرماؤندے نے ماتے میں سمجھے زور لاؤن والے سارے ہی سن میدان جدوں کوئی نکلدا ہے کون کہندا ہے میں پیچھے رہ جاواں سابقوا الی مغفرہ اللہ فرماؤندا ہے مقابلہ کرو جے حسین پاک بھی کربلا وچ آیا ہے تو بھی اسے مقابلے چ لگا ہے اگے نکلا قربان جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماؤندے نے میں اس ٹوہ وچ رہندا سا کہ ابو بکر تو اگے نکلنا ہے تاکہ دوسرا نمبر میرا بنے دوجا نمبر آپ فرماندے نے ایک دن میں تیا کیتا لے اج نکل کے وکھاواں گا ادھا مال چکیا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا حضور نے پوچھا کی چھڈا ماں بقیت اہل کا گھر واسطے کی چھڈ آیا مرد کیتی مثلا جنہ لے آندا انہی چھڈ آیا وا اینے چیر نو صدیق اکبر سارا مال آن کے ڈھیر کر دیتا تے حضور فرماندے نے ماں بقیت اہل کا او گھر واسطے کی چھڈ آیا ہے عرض کردے نے ابقیت لهم اللہ ورسولہ اللہ رسول چھڈ آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب ماں بقیت اہل کا گھر واسطے کی چھڈ یا اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ جنوں آندے نے اللہ نبی وارث
سمجھ نہیں لگی؟ صدقے جاواں حضور دے صحابہ شرک کرنے چ بھی استاد ہی سن. پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنان دے اذ ہما فی الغار. ہن توجہ ذرا یا رسول ادھر ویکھ میاں صاحب دا کلام سی. گل انہاں وی اوہی جڑی میں کیتی ہے نا اسے نقطے تے جا پہنچے. اچھا ہن ویکھ پیر پہلا امت دا مرید پہلا رسول دا. میاں صاحب فرماندے نے پیر مرید صدیق اکبر سن. پیر مرید پیر کناں دے ہائے شاہ علی وی جنوں پیر مننے مولا علی جنوں پیر مننے. مولا علی ساڈا پیر تے مولا علی تو پوچھ او آندا صدیق میرا پیر کیوں اے سونیا. فرماندے نے قسم مولا علی دا بیان نہ وکھاواں مجرم پاک علی مشکل کشا فرماؤندے نے صدیق اکبر دے خلاف چلدیاں مینوں شرم آؤندی ہے. کیوں آکھے جدو نبی دی شرم کردے سن میں کیوں نہ کر. اللہ اکبر. ہن توجہ آپ فرماندے نے اب قیت لهم اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول چھڈ آیا وا گھر وچ. اللہ نبی وارث چاک. ہن اللہ نبی رلا کے ایویں ہی بولنا یہ اج دے دور وچ شرک شمار ہوندا ہے. پر شکر ہے اس ذات کریم دا جن نے ساڈا پیر انج دا بنایا ہے جن نے پہلے دن تو سانو شرک جا سمجھایا. چلو جی ابو بکر مشرک دے اسی ہو گئے تے کی خیر گل نو سمجھیا جی. حضور فرمان انہاں عرض کیتی یا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے توجہ ایک گل ایتھے کیتی سونے نبی ایک گل سونے نبی کیتی. فرمایا بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما. جویں تہاڈیاں گلاں وچ فرق ہے نا ایویں تہاڈے صدقیاں وچ فرق ہے. تے جویں تہاڈے صدقیاں وچ فرق ہے ایویں تہاڈے گلاں وچ فرق ہے. کی مطلب؟ ایک آخدا ہے میں ادھا چھڈ آیا توجہ ادھا مال چھڈ آیا. ایک کہتا ہے میں اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. توجہ یہ مطلب ہے حال فاروق اعظم مال دے اتے نظر رکھی کھڑے نے دنیا تے نظر حالے ہے. جے چکن لگے نے تے گھر نظر آیا ہے تے جے سرکار نے پوچھا تے دسن لگے نے تے پھر ادھا مال نظر آیا. صدیق چکن لگا ہے تے اللہ رسول نظر آیا ہے تے جے سرکار پوچھا تے دسن لگا ہے تے پھر بھی اللہ رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق مطلب ہے عمر ابھی راستے میں تھے، ابو بکر پہنچے ہوئے تھے، یہ ابھی چل رہے تھے، سیر و سلوک جاری تھا، وہ منتہی بن چکے تھے، تا کر کے نہ اور ادھر ویخ عارفاں لوگاں لکھیا ہے روایتاں وچ کتاباں وچ حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں جدوں بھی کوئی شے تکیے پہلو اللہ ویکھے بعد شے ویکھی۔ حضرت فاروق فرمان ما رأیت شیئا الا، حضرت فاروق فرما رہے تو شان الا ورأیت اللہ بعدہ، میں جدو کوئی شے ویکھیے بعد اللہ ویکھیا پہلو شے ویکھی۔ کی مطلب؟ ایک کے مخلوق نو ویکھ کے خالق ال جانا، مخلوق نو ویکھ کے خالق نو جاننا، ایک کے خالق نو جان کے پھر مخلوق جاننا۔ کس مقام کے ہیں وہ آندے نے پہلو رب ویکھنا پئی بعد جگ ویکھنا، تے عمر فرماندے نے پہلو جگ ویکھنا بعد رب ویکھدا۔ پہنچ وہ بھی گئے لیکن فرق ویکھ ایویں دوجے نمبر تے نہیں نا۔ شان یسنین جو نے آکھیا ہے ہوں یہ گلا میں ہور لمیاں نہیں کردا، میں نبی دی شریعت دی حفاظت دا دعویٰ کیتا ہے، پہلا نگہبان کون ہے یہ تے گل سن دے مقاواں۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہویا ہے، سب صحابہ اہل بیت روئے نے، صدیق نہیں روئے۔ عجیب گل ہے، آئے نے سرکار دا متھا مبارک چومے، چوم کے فرماندے نے طبت حیا و میتا، سونے جیویں زندگی مبارک ظاہری دے اندر پاک سے تے خوشبوواں والا سے، جی ہونیا تے اوویں پاک تے اوویں خوشبوواں والا ہے، عیب تیرے نال نہ اودوں سی نہ ہون لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، طبتا حیم و میتا، یہ گل کی تھی، ممبر تے چڑھ گئے۔ حضرت عمر آپ اپنی ہوش کھو بیٹھے نے، فرماندے نے جڑا آکھے محمد فوت ہو گئے نے میں مار دیاں گا۔ اور توجہ ذرا، عثمان پاک تو اٹھیا نہیں جاندا، آپ نہیں اٹھ سکتے، کسے نو کی اٹھانا ہے؟ مولا علی مشکل کشا اتنے ہے ہی نہیں، پریشانی اس پاسے نے۔ ایک واحد صدیق اکبر جگ رو رہا ہے، اے تسلیاں دے رہا ہے، کدی قرآن پڑھ دے، کدی اپنا بیان سنا دے، بیان سنا کے دل مضبوط کر دے، آندا قائم ہو خیر ہے۔ خدا نہیں سن، بندے سن، بندیاں دے اوتے وقت آنا ہی آنا سی۔ خدا ہے نظر اوتے رکھو، او اپنی شان دے اوتے قائم سن۔ جدوں بھی میں ویکھیا کسے شے نو پہلو رب ویکھیا ہے بعد وچ جگ ویکھیا ہے۔ کی مطلب؟ میں پہلو رب ویکھیا ہے بعد وچ محمد ویکھیا۔ میں نے محمد کے ساتھ رب کو نہیں پہچانا، میں نے رب کے ساتھ محمد کو پہچانا۔ اسی کے اندر ہے فضائل الصحابہ میں لکھی ہے روایت، مولا علی پر پاک سرکار دی میرے ذہن کو نہیں مستحضر کون نے فرماندے نے ابو بکر نے ایک لمحہ بھی زندگی وچ کدی رب دے بارے شک نہیں کیتا، پاویں اسلام تو پہلاں دا دور ہے تے پاویں بعد دا۔ اس مرد نے جنے نے شک نہیں کیتا، یہ اپنے اسے ایدت رہنے پہلو رب ویکھنا تے بعد جگ ویکھنا۔ ہن توجہ ذرا،
اے نہیں رو رہے باقی رو رہے نے راگی، حالانکہ عشق دا کمال ایتھے سی، کیونکہ عشق دے نال ہی درجے لبدے نے، عشق تے درد دے نال ہی۔ ایک عقل ہے ایک دل ہے، تعلیم عقل واسطے ہوندی ہے، عشق دل واسطے ہوندا ہے۔ یہ میرا ایک الگ موضوع ہے، یہ اگلے دن بیان کیتا منڈی فاروق آباد ایک عرس دے موقع تے، سنو گے مست ہو جاؤ گے۔ بس او دے وچوں ایک گل کڈ کے تواڈے اگے پیا رکھنا وا، عشق ہی ہے جڑا عقل نو بھی سیدھا کردا ہے، دل نو بھی سیدھا کردا ہے، ہر شے دے وٹ عشق کڈدا ہے۔ ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل دل نگاہ یعنی سوچ دا پہلا راہبر عشق ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دائے تصورات۔ اور صدقے جاواں عشق درد سارا رکھدا ہے، سب تو زیادہ رکھدا ہے، پر رویا کیوں نہیں؟ سونے نبی سرکار نے اس وقت تو پہلا کدی بیٹھیاں فرمایا سی اللہ تعالی نے کسے بندے نو اختیار دیتا ہے میرے علاوہ نہیں یا جگ وچ رہنا، انہیں رب ول جانا پسند کیتا ہے۔ ایک گل جدوں سونے نبی کیتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رو پے عرض کردے نے ساڈا مال جان ہر شے تواڈے تو گواری۔ صحابہ فرماؤندے نے صدیق اکبر روئے جدوں، اساں آکھیا پتہ نہیں اس بابے بڈھڑے نو کی ہویا ہے، بزرگ سن سارے تو پتہ نہیں اس بابے بڈھڑے نو کی ہو گیا وے۔ مدنی سرکار نے حضور نے تے گل کسے بندے دی کیتی ہے تے اے کیوں رون ڈے پیا وے؟ صحابہ فرماندے نے بعد ساڈے دے بھید کھلیا، ابو بکر عالم ہونا، ابو بکر ساڈے تو بڑا عالم سی، علم والا سی، نبی پاک دیاں رمزاں اوہی بہتا جاندا سی، تا کر کے نبی دا اشارہ سمجھ گیا ہے۔ ہن توجہ ذرا، جدوں حضرت ابو بکر روئے سارے چپ، اے رو رہا ہے۔ حضور فرماندے نے جویں شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ چ لکھیا ہے اذا واجب فلا تبکین باکیا، فرمایا جدوں آ جاوے گا او حکم آ جاوے گا پھر رون والی اکھ نہ روے، جدوں وقت آ جاوے گا اس لے باقیاتن، ایتھے بلاغت دا مسئلہ نہ چلایا جاوے تے مطلب سمجھ نہیں سکتا کوئی، باقیہ نکرہ ہے، کبھی نکرہ بھی تخصیص کے لیے آتا ہے، اے دروس البلاغہ وچ بھی لکھیا ہے۔ باقیاتن دا معنی ہے وے جیڑی اکھ ہن رو رہی ہے اے پھر نہ روے جس نے حکم آ گیا۔ کیا مطلب ابو بکر اج جڑا رونا ہی رو لے، او وقت جدو آوے گا اس لے جگ رونا ہے، تو نہ روویں، جے اس لے تو رویا امت روندی مر جاوے گی، اج تو رو لے اس لے او رون گے، تو تسلیاں دے وی
تاکہ پتہ لگے رون والے ہور نے تے دھون والا اکو ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. شان سیدنا صدیق اکبر شیر اہل سنت مفتی فضل احمد چشتی. کون احسان اتارے؟ حضور نے فرمایا مہر کسی دے بدلے دے دیتے نے، وہ ابو بکر دا نہیں دیتا، یہ خدا ہی دے گا. اتنے ماں پیو رہ جاندہ ہے. امت رسول دا والد ثانی حضرت صدیق اکبر. ہاں جیسے حضرت آدم سارے جسماں دے باپ پہلے نے، اور حضرت نوح ان کو دوسرا آدم کہتے ہیں. کیوں کہ پھر مکا کے پھر انہاں تو ہی اگاں تریا ہے. تے حضور دی امت دا روحانی پیو، پہلا پیو خود والد نبی پاک نے. جدو مکان دی کہانی آئی ہے، کوئی مرتد ہویا کھڑا ہے، کوئی کس حال ہے، کوئی کس حال ہے، یہ پھر کلا انہیں نوح بن کے بخایا. تاں کر کے قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میں روایتاں نال ثابت کرن تے آ جاواں تے تواتر تک لے جاواں. اوے اہل بیت وچ اہل بیت مولا علی تو لے کے جنہ شرم رکھدے سن ابو بکر دا کسے دا نہیں کردا. اتنا شرماندے سن اس بندے تو، اتنا شرماندے سن کہ اپنے والد تو بھی اتنا شرم نہیں کرتے ہونے. باپ دے اگے تے بول لینا انہاں تو ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر دے اگے بولنا صرف یہ وجہ کہ ویندے سن حضور بھی ایدی انی دید کردے نے، اس بابے دی ایڈی دید کردے نے مدنی سرکار ہے، تو اتوں مولا علی ساڈا ایڈی دید کردا، وہ ساڈا خدا ایڈی دید کردا. آندا ولا یأتل اولو الفضل. دیکھو یہ شان کس کو ملی ہے؟ جس لئے تہمت لگی ہے نبی دے گھر تے. توجہ، صدیق اکبر دی عزت دا مسئلہ ہے، بیٹی دا مسئلہ ہے. صدیق اکبر پاک وہ جڑے تہمت لاؤن والے بندیاں وچ ایک ایسے سن جڑے شامل سن، نال مناسب نہیں، وہ وچ شامل ہو گئے غلطی نال. تے حضرت ابو بکر نے انہاں دا خرچہ چکیا آیا سی، تے انہاں نے صدیق اکبر نے صرف سوچیا ہے کہ یار انہیں کی زیادتی کی تھی، کم از کم تحقیق تے کر لیندا. ایڈا بڑا مسئلہ تے اینی گل سوچ آئی ہے. اللہ نے فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم. فرمایا یہ جڑے فضل فضیلت والے نے، جڑے اچھی شان والے بندے نے، انہاں دا حق نہیں بندا کہ خرچہ ڈک دین اپنی ذات دی وجہ نال. ہن رب انج بھی کہہ سکدا سی کہ ابو بکر نہ خرچہ ڈکے، پر اے کیویں پتہ لگنا سی کہ رب مہر لائیے اچھی شان والا. ولا یأتل اولو الفضل منکم. توجہ نہیں فرمائی نے. ہن اے تے اتفاق کہ اولو الفضل اے ہوئی ہے، لیکن ایک اور گل ہے کہ اے دا پھر معنی مطلب اگاں دوسرا واسطے سبق بھی مل گیا وچوں کہ کریماں نو نہیں چاہیدا کہ اگر کسی کو اچھی نیوی ہو جاوے
یعنی دوجے لفظاں چ انچاگ اچھی نیوی سجنا کولوں سواری ہو جاندی اے اچھی نیوی سجنا کولوں سوارا ہو جاندی ذاتی ویر کما دے نہیں سچی پریت جنا دسوئے عمر جیسا جرار او بازی ہری بیٹھا عثمان جیسے بازی ہری بیٹھے مولا علی جیسے پاسے ہو گئے نے امت نو کہیں سنبھالیا امت کہیں سنبھالی شریعت کہیں سنبھالی تو پہلا نگہبان شریعت دا بھی اوہی بنیا تے شریعت والے رسول دا بھی اوہی بنیا سان یتنین تو دوجا نمبر ہو دئی ٹھیک ہے اس پیارے دا صدقہ اللہ سونا سانو معافی پناہ تے پیار دی دولت چ دے اس سونے دے سونے دین دی خدمت دا سچا جذبہ دل وچ پیدا ہو جائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے سنا تھا کہ عثمان غنی کے مدینہ بلایا جبکہ نبی کریم نے اسے مدینہ سے نکالا تھا. یہ حالت تشیع کا نظریہ ہے. میں ایک موٹی جی تانوں گل سنا دینا. تساں اگر سیانے ہو نا تے جیڑی میں حضرت صدیق اکبر نو دوجے نمبر تے میں لیاندا ہے نا, مطلب اپنا بیان کیتا ہے جی لیاندا تے میں نہیں لیاندا تے رب نے جیڑا میں بیان کیتا ہے اگر تسی غور کرو نا تے کوئی سوال اٹھ نہیں سکدا. او دی وجہ کی کہ رسول اللہ نے مکمل اعتماد فرمایا صدیق اکبر پر. صدیق اکبر نے مکمل اعتماد کیا فاروق اعظم پر. فاروق اعظم نے اعتماد کیا عثمان غنی اور ان 6 صحابہ پر. حضرت عثمان تو انہاں پھر صحابہ نے اعتماد کیا مولا علی پر. یہ جدوں کوئی بندہ ادھروں اعتراض شروع کرے گا نا تو مت تو سمجھے کہ میں ایتھوں تک ہی رہنا ہے جتھوں شروع پہ کرنا نہ, یہ جوں ٹرنا ہے تے اخیر پرت تے جا کھلونا ہے مڑ رب تک کہ تو ہی سارا کچھ کیتا ہے. اس واسطے اس تو پہلا کہ ادھر ہی بندہ پہنچے ایتھے ہی کھلوتا رہے تے چنگا ہے. باقی جواب اندے میرے کول بتھیرے نے تے میں اینا بس جائز قرآن و حدیث کی روشنی میں پیسے پھینکنا صحابہ کرام کے لیے مشرک کہنا چاہیے. تماثیل سے یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے مشرک ہے میں نے نہیں کہا. اگر کوئی سمجھ والا ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ تو کمال درجے کا صاحب توحید ان کو کہہ گیا. اس کو کہتے ہیں طنز. میں نے تو طنز میں کہا اور طنز میں پتا گل کی ہے, ادھر ویکھو گل کی ہے, پتا گل کی میں کہنا ہونا بھی نہ چھیڑ ملنگا نہیں تے پھر بن دین گے ٹنگا نو. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. میں انہاں سارے سوالاں چوں گزریا وا, ساریاں گلاں وچوں گزریا وا. تے میں اگلے دن بھی گل کیتی یا کسے مینوں چھیڑن دی کوشش کیتی. میں کہیا یار گل آ پہلو بولدا سا تے آندے نے چھڈدا نہیں.
میں جے ہن چھڈ دتا تے آندے نے پھڑدا ہی نہیں پھر رہن دیو چلن دیو جویں چلدا پیا اوویں ٹھیک ہے سمجھ نہیں لگی باقی یہ ذہن چ رکھو ہائے میں پرانی گل کردا ہونا کہ اگر نبی کے صحابہ پر اعتراض کرے نا تو اعتراض کرنے والا صحابی چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں تے لتاں تے منکی پناؤن والی گل ہے صدقے بے شک ایک بندہ گٹر نکلے ناساں وچ ٹٹی پئی ہوے چھٹاکی چھٹاکی تے باہر نکل کے آکھے اگلے نو یار پراں مر تیرے دے کپڑیاں وچوں لیڑیاں وچوں پسینے دی بو ہی بڑی پئی ہوندی تے اونوں حیا ہونی چاہیے کیدے تے زبان کھولنا ہے پہلا پتہ ہی اور افسوس ہے ظلم ہمیشہ سے ہو رہا ہے ظلم ہمیشہ سے ہو رہا ہے اکھاڑے پہلوان جو اتردے نے تے جے میرے رنگا تیلا پہلوان آ جائے جھارے دے مقابلے تے پسلیاں بناؤن والی گل ہے کوئی رتبے دا لحاظ رکھ کے بندہ گل کرے سن لے ایتھے ہی دنیا مریندی ہوئی نبیاں دے بارے گناہ دے لفظ آئے بوتھا کھل گیا انہیں اے کیتا انہیں چگڑا تینوں اینا نہیں پتا نبی دے بارے جتھے آیا ہے نا اندے کول گناہ ہویا ہے اگر اوہی گناہ تانوں سانوں لب جاوے تے گناہ نال ولی بن جائیے تے صحابی دا گناہ خطا اگر امتی نو مل جاوے دوسرے نو تے گناہ نال خطا نال ہی ولایت لب جاوے مذاق ہے حسنات الابرار سیئات المقربین اللہ تعالی انہاں دے مقام قرب دی وجہ نال محض قرب دی وجہ نال انہاں دی ریت دے ذرے برابر نو ویکھ کے تے ایویں گل کردا جویں پہاڑ ہویا ہے تے ویکھن والا ایتھے ہی ماریا جاندا او کہندا ہے پر اے پتہ نہیں چلا یہ ریت دا ذرہ جڑا بیان وچ اس ذات نے پہاڑ بنایا ہے ورنہ یہ تو ایسا ہے کہ تیرے ساڈے واسطے نیکی ہے برائی ہے ہی مثلا میں موٹی جی گل کرن لگا جنگ بدر دے قیدیاں دی گل آئی نبی پاک تے حضرت ابو بکر صدیق توجہ میں دعویٰ کیتا نا کہ ریت جنی گل ہونی ہے تو بیان کیوں وہ صرف انہاں نو دسدا ہے تسی میرے بارگاہ وچ بڑی اچھی شان والے جے ہن عمر حضرت نبی پاک تے ابو بکر فرماندے نے انہاں کول فدیہ لے کے چھڈ دئیے عمر فرماندے نے حضور تگڑے نے اے اج آئے نے پوپ وڈے تے انہاں نو وڈ دتا جائے تے کفر دی ریڑھ دی ہڈی تے کمر ٹوٹ جانی ہے تے مسلمان تگڑے ہو جان گے اللہ تعالی قرآن اتاریا شریعت نہیں اتری حالے گناہ بندا ہے شریعت اترن تو بعد شریعت اترن تو حالے شریعت نہیں اتری اللہ قرآن نے فرمایا اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو تمہیں وہ عذاب دیتا سخت کی اللہ کا وعدہ کہ میں دسن تو پہلو عذاب نہیں دیندا دسن تو پہلو عذاب تو پھر گناہ تے ہویا نا غلطی تے ہے ہی نہیں جدو غلطی ہے نہیں تے اے کیوں
انداز بیاں تو پہاڑ لگ رہا ہے، انداز بیاں ظاہر کرتا ہے بہت بڑا کام ہوا ان سے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ جرم ہے ہی نہیں، مگر کیونکہ محبوب تھے تو اسی میں اشارہ لگانا مقصود تھا. ہماری بارگاہ میں جیسے تو اور ابو بکر ہے ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ کڈی کم بختی ہے روایتاں پڑھ کے پٹھیاں سیدھیاں، وہ انج کیتا تے انہیں انج کیتا. قسم اس ذات دی کر کے آنا جے خدا عقل دے داتا علی حجویری ورگا تے اے بندہ آکھے گا کہ عثمان پاک کول جڑیاں غلطیاں ہوندیاں رہیاں نا کاش میرے کول ہو جاندیاں تو ہو سکدا میں بھی داتا نو پہنچ جاندا. تینوں کی پتا او کیڑے دل نے، او دل نے الزمہم کلمۃ التقوی وكانوا أحق بها، كانوا أهلها وأحق بها. اللہ فرماندا ہے میں انہاں صحابہ دے دلاں وچ کلمہ تقوی دا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جویں میجک لا کے نا سمد باؤنڈ لا کے تے چمباڑ چھڈ دے نے. اللہ فرماوندا میں میجک لا کے تے ایویں چمبوڑ چھڈیا دل. او دے ایسے عجیب لوگ نے انج چمڑیا کھڑا ہے کہ اتوں شیطان دی ساری برادری زور لاندی رہے نا تے جیڑی پٹی رب لائیے نہیں پٹی جاندی. انہیں لائی ایڈی گوڑی یہ سخت کر کے اگوں فرماندا ہے ایویں میں نہیں لائی. کانو احق بہا اہلہا، یہ حقدار سن ساریاں تو بہتے. انہاں دا میں دل ویکھیا تے مینوں لگا ہے بس اے ہن جو کچھ ایتھے ہی رکھا. سبحان اللہ ہے رب انہاں دلاں نوں ویکھ کے آندا ہے کلمہ ایتھے ہی چمڑیا کھڑا ہے، ایتھوں اتر نہیں سکدا. حقدار ہی ہوئی نے، اہل ہی سارے تو بڑے وہی نے. تو میں پہ آکھیے ایتھے کلمہ ٹھلا ہو گیا سی کیوں تو لایا کیا بات ہے. رب تے ٹھلا تیرے کول ہو گیا. گل سمجھو. مقصد یہ ہے کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھنا مقصود نہیں، صرف پاکوں کا دامن صاف دکھانا ہے. سبحان اللہ. بے شک اینی ساری گل ہے. باقی جویں مرضی کوئی چلے جویں مرضی. آخر دعوا یا مصطفیٰ جان شاہ صاحب کی دعا فرما.